السلام علیکم، مزمل ساورردی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقرا ریاض اور ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے پسندیدہ تجزیہ نگار مزمل ساوردی۔ السلام علیکم مزمل صاحب، ویلکم ٹو دا ولاگ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک۔ آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں ٹھیک، اللہ پاک کا شکر ہے، ہم شور ہمارے ناظرین بھی خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو مزمل صاحب ولاگ کا آغاز کریں گے، آزاد کشمیر کا رخ کریں گے۔ تو آزاد کشمیر میں مذاکرات کا آج دوسرا دور، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں سمجھتا ہوں ریاست عوامی ایکشن کمیٹی کے سامنے سرنڈر کر رہی ہے، اور میرے خیال میں عوامی ایکشن کمیٹی اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور آزاد کشمیر کی حکومت اور حکومت پاکستان مل کر ان کے سامنے اب سرنڈر کرنے والی بات ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایسے معاہدے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں وہ وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ نہیں ڈال سکیں گی، مہاجرین کی سیٹوں پہ منتخب ہونے والے کابینہ کے ممبر نہیں بن سکیں گے، مہاجر سیٹوں سے آنے والے جو ہیں ترقیاتی بجٹ نہیں لے سکیں گے، تو نمائشی رہ گئے نا۔ اس کے بعد مہاجر سیٹیں رہ بھی جائیں تو ان کی کوئی ورث تو نہیں رہ جائے گی۔ اس سے زیادہ ویلیو تو ہماری مخصوص نشستوں پہ آنے والی خواتین کی اور ان کی ہے۔ یہ بیچارے مہاجر سیٹوں والے تو مطلب نمائشی، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہ جائے گی۔ ان کو برقرار رکھ کے بھی یہ کسی کام کے نہیں، نہ یہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، نہ یہ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ کس کام کے یہ ایم ایل اے رہ جائیں گے؟ میرے خیال میں یہ عوامی ایکشن کمیٹی جیت رہی ہے اور حکومت آزاد کشمیر ہار رہی ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی اپنی ساری باتیں منوا کر ہی اٹھے گی۔ ریاست کے پاس سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو مزمل صاحب، جس طرح بھی آپ نے کہا ہے کہ ریاست کے پاس سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ اب جا کے بنے ہیں؟ حکومت اتنی پاپولر تھی یا حکومت پاپولرٹی کا اس میں کتنا فیکٹر ہے؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، آج آپ ان کے سارے مطالبات مان لیں گے نا، تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ یہ 2 مہینے بعد پھر نئے مطالبات لے کر بھی آ جائیں گے، اور مطالبات آ جائیں گے، کیونکہ ہم نے پیچھے ان کے مطالبات مانے، یہ 2 مہینے بعد پھر آ جاتے ہیں ایک چارٹر، پھر مانے، پھر چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے آ جائیں گے، کیونکہ مسائل کا تو کوئی اینڈ نہیں۔ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اب آپ سڑک پر بیٹھ جائیں تو جو مرضی منوا لیں۔ اب تو ایک جتھا سیاست آزاد کشمیر میں شروع ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت نہایت ان پاپولر گورنمنٹ ہے، اس کو آزاد کشمیر کی عوام کا اعتماد کا حاصل نہیں رہا، لہذا آزاد کشمیر کی اسمبلی توڑ کے حکومت ختم کر کے وہاں فوراً نئے انتخابات کرانے چاہیے۔ یہ عوامی ایکشن کمیٹی اگر انتخاب میں حصہ لیتی ہے تو انتخاب میں حصہ لے کے آ جائے، نہیں حصہ لیتی اس کے حمایتی آ جائیں۔ یہ ہار جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں جیت جاتی ہیں، لیکن آزاد کشمیر ایک فریش مینڈیٹ کا تقاضا ہے۔ موجودہ جو وزیر اعظم ہے نہایت نالائق وزیر اعظم ہے، نہایت نااہل وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کا۔ اس نے ریاست پاکستان کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ جس نے بھی انوار الحق کو وزیر اعظم بنایا ہے وہ پاکستان کا حامی نہیں ہے۔ اتنا نالائق وزیر اعظم میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جتنا انوار الحق ہے، اور اس کا آزاد کشمیر میں کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ وہ بالکل حالات خراب کر کے پاکستان کو کہتا ہے آ کر دیکھ لیں۔ تو مزمل صاحب، سوال پھر یہ اٹھتا ہے، جس طرح آپ نے رائے دی ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے، تو آپ کو کیا وہاں پر انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں موجودہ سیناریو میں؟ اگر آپ فوراً انتخابات نہیں کرائیں گے تو پاکستان کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ عوامی ایکشن کمیٹی 2 مہینے بعد ایک نئے مطالبات کے ساتھ پھر دھرنا لے کے آ جائے گی۔ لوگوں کو جیت کا مزہ لگ گیا ہے، لوگوں کو جیت کا نشہ لگ گیا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہم یوں اپنی ہر بات ناجائز بات جائز بات منوا سکتے ہیں۔ لہذا اس کا راستہ روکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ الیکشن کرائیں فریش مینڈیٹ کے ساتھ، نئی حکومت لے کے آئیں۔ موجودہ حکومت اب آزاد کشمیر کی لیے ایک جنازہ ہے، موجودہ آزاد کشمیر کی حکومت، اس جنازے سے جان چھڑانے کا ٹائم ہو۔ مزمل صاحب آگے بڑھیں گے، اب کچھ بات کریں گے پنجاب کو لے کر۔ تو سی ایم پنجاب جو ہے وہ اپنے موقف پر قائم ہے کہ وہ معافی نہیں مانگے گی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی جو سینئر قیادت ہے وہ سی ایم پنجاب کے سامنے بے بس نظر آتی ہے وین اٹ کمز ٹو پیپلز پارٹی۔ تو ہم نے دیکھا کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس سے انہوں نے واک آؤٹ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے؟ میرے خیال میں پیپلز پارٹی ایک اسکرپٹ کے تحت مسلم لیگ نون کی مخالف جماعت بننے کی کوشش کر رہی ہے حکومت میں ہوتے ہوئے۔ لیکن نا پنجاب میں ایک ووٹ ہے مسلم لیگ نون کا، ایک ووٹ ہے مسلم لیگ نون کے مخالف ووٹ ہے۔ ایک دور میں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہی آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، پھر عمران خان نے اینٹی نون لیگ ووٹر سارا اپنے پیچھے لے آیا اور سارا اینٹی نون لیگ ووٹر پی ٹی آئی میں چلا گیا۔ اب پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ اینٹی نون لیگ ووٹر کو وہ اٹریکٹ کر لے پنجاب میں، اور پنجاب کے عوام کو یہ یقین دلا دے کہ وہ نون لیگ کی مخالف جماعت ہے۔
اور اس طرح جو نون لیگ کا مخالف ووٹ بینک ہے وہ پیپلز پارٹی کو مل جائے پی ٹی آئی کی بجائے. میرے خیال میں اس کام میں اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی جائے گی کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو اگر پیپلز پارٹی کا آشرم مل جائے تو بہترین بات ہے. لہذا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے نا, یہ 2029 تک ایسے ہی چلتی رہے گی. وفاقی حکومت بھی قائم رہے گی, آئینی ترامیم بھی ہوتی رہیں گی, قانون سازی بھی ہوتی رہے گی, لڑائی بھی ہوتی رہے گی. جس طرح بھی آپ نے اسکرپٹ کی بات کی ہے, تو ان کو کون, پھر سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو کون اسکرپٹ لکھ کر دے رہا ہے, اور ان کے پاس کیا آپشنز ہیں جو اسکرپٹ پر چل پڑے ہیں؟ نہیں, اسکرپٹ میں ان کا فائدہ ہے نا پیپلز پارٹی. لکھ کے کون دے رہا ہے ان کو؟ کیا کوئی گائیڈ کر رہا ہے؟ سادہ پولیٹیکل بات ہے, کسی کو لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ پنجاب میں اب اگر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم ہوگا تو وہ کسی نئی جگہ جائے گا. وہ نئی جگہ یا تو کسی نئی سیاسی جماعت کے ساتھ جا سکتا ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ اینٹی نون لیگ ووٹر کو اپنے ساتھ شامل کر لے, اور یہ اس کوشش میں میری رائے میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اس کو حاصل ہے. لہذا مریم نواز جو روز بیان دیتی ہے اور پیپلز پارٹی جو روز لڑتی ہے, اس سے نظام کو خطرہ نہیں ہے. دونوں اپنے اپنے ووٹ بینک کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. مزمل صاحب, عدالتی منظرنامے سے خبر شامل کریں گے تو سوال بڑا سیدھا ہے. توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جو ہے وہ 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. کیا پی ٹی آئی کا مقصد ہے کہ اس کیس کو جتنا لٹکا سکتے ہیں لٹکائی جائیں؟ نہیں, 6 اکتوبر کے بعد انہوں نے کہا روزانہ سماعت ہوگی. مجھے لگتا ہے بائی 15 اکتوبر جو ہے یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اور مجھے کوئی الہام نہیں ہے, میرے پاس علم غیب نہیں ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کیس میں 15 اکتوبر تک عمران خان کو سزا ہو جائے گی. اگر 6 اکتوبر سے روزانہ سماعت شروع ہوگی, ایک آدھ گواہ کی جرح رہ گئی ہے, پھر دلائل ہوں گے, تو 15 اکتوبر, 18 اکتوبر, 12 اکتوبر, اکتوبر یعنی اہم ہے, ہاں 20 اکتوبر سے پہلے یہ سزا ہو جائے گی. توشہ خانہ 2 میں مجھے لگتا ہے عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو سزا ہو جائے گی. اس کے بعد وہ پھر پہلے کیس میں اگر سزا معطل ہوگی بھی تو یہ سزا اپنی جگہ برقرار ہوگی. اس لیے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو 6 اکتوبر سے روزانہ سماعت کا حکم ہوا ہے, اس کا مطلب ہے سزا قریب ہے اور سزا ہونے لگی ہے. سزاؤں کا موسم چل رہا ہے. اس میں سزا دینے کے بعد پھر جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس کا ٹرائل ہوگا, جس کے لیے ایک نئی سب جیل بنائی گئی ہے جہاں پر وہ ٹرائل ہونا ہے. پھر عمران خان کو وہاں شفٹ کر دیا جائے گا. تو مزمل صاحب, جس طرح آپ نے بھی کہا ہے کہ ان کو اکتوبر میں سزا ہو جائے گی, تو یعنی ٹو کٹ شارٹ تو اب پی ٹی آئی جو ہے وہ بند گلی میں کھڑی ہوئی ہے. نہیں, یہ سزائیں تو اسے بند گلی میں نہیں لے کے جا سکتی, لیکن سزاؤں کا موسم چل رہا ہے. مجھے اور مقدمات میں پی ٹی آئی کے اور لوگوں کی سزائیں بھی نظر آ رہی ہیں. ضمنی انتخابات کا شیڈیول آ گیا ہے, پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے جا کے سرنڈر کریں. تو اب تو سوال ہے کہ سزاؤں کا اور گرفتاریوں کا موسم ہے اس وقت. وہ ایک ایم پی ہے, ان کی خاتون گرفتار ہوئی بھی ہیں, اور لوگوں کی گرفتاری کا موسم ہے. یعنی جو باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے موسم تو تبدیل ہو رہا ہے. موسم کوئی تبدیل نہیں ہو رہا ہے, یہ سزاؤں اور گرفتاریوں کا موسم شروع ہو گیا ہوا ہے. تو یہ سزاؤں اور گرفتاریوں کا موسم جاری ہے. مزمل صاحب, آگے بڑھتے ہوئے آپ سے جاننا چاہوں گی, عادل راجہ کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ امریکہ کو بیچنا چاہتے ہیں, جو پاکستان نہیں بلکہ افغانستان میں موجود ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ایک لطیفہ ہے. اچھا, یہ ایک لطیفہ ہے. پوری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان میں $1 ٹریلین کے ریئر ارتھ منرلز ہیں. عادل راجہ لندن بیٹھ کے کہہ رہا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے, افغانستان میں ہے. یہ ایک لطیفہ ہے. میرا خیال ہے سٹھیا گئے ہیں. پاکستان عاصم منیر کی مخالفت میں وہ دنیا کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. اب تو سیٹلائٹ کا دور ہے, ہر زمین کے نیچے کیا ہے سب کو معلوم ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی بیوقوف بنا سکیں, وہ بھی امریکہ جیسے یا چائنا جیسے جدید ممالک کو. میرے خیال میں آپ اس کو لطیفے سے زیادہ اہمیت نہ دیں. اور اگر دیکھا جائے مقبولیت کو, تو یہ تو پھر پی ٹی آئی والے بھی مانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ کوئی اگر مقبول شخصیت ہے تو وہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر ہے. آگے بڑھیں گے, اب بات کریں گے اسحاق ڈار, جو انہوں نے آج قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو 20 نکات پبلک ہوئے تھے وہ ہمارے نہیں تھے, وزیر اعظم تو ٹرانزٹ میں تھے, اور کیا انہیں الہام ہونا تھا کہ کیا ہے, لیکن پھر انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا. اپوزیشن سے سوال بڑا سیدھا ہے کہ اتنی کیا جلدی تھی کہ انہوں نے فوراً ٹویٹ کر دیا, کیا یہ بلنڈر ہے ڈپلومیٹک؟ میرا خیال ہے ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ اتوار کی شام تک معاہدہ ہو جائے گا. اگر حماس کے ساتھ اتوار کی شام تک معاہدہ ہو جائے گا اور حماس بھی 20 نکات کو مان جاتی ہے تو پھر تو ہمیں یہ اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اکیلے وزیر اعظم شہباز شریف نے تو اس ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکات کی حمایت نہیں کی. اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا جو مشترکہ اعلامیہ آیا تھا اس نے بھی ان 20
نکات کی حمایت کی ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ کا موقف تھا کہ پہلے امن ہو جائے, امداد پہنچ جائے, انٹرنیشنل سیکورٹی فورسز پہنچ جائیں, باقی باتیں بعد میں منوا لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک حکمت عملی تھی, بعد میں بھی دباؤ ڈالا جا سکتا تھا. لیکن اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اتوار کی شام تک کوئی معاہدہ ہو جائے گا, تو ہمیں اتوار کی شام تک انتظار کرنا چاہیے. تو مزمل صاحب, آپ کو غزہ میں امن کب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کیا پیش گوئی کریں گے؟ اگر حماس مان جاتی ہے تو اگلے دن امن ہو جائے گا, اگر لڑائی جاری رہتی ہے تو امن نہیں ہوگا. اسرائیل پہ بھی تو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا نا. اب تو اگر انٹرنیشنل سیکورٹی فورسز آ جائیں گی تو پھر ٹرسٹ ہو جائے گا. اب تو بین الاقوامی گارنٹیز اس میں موجود ہیں, اور جب اگر پورے پاکستان کی, انڈونیشیا کی, سب اسلامی ممالک کی فورسز آ جائیں گی تو پھر مجھے امن ہوتا نظر آتا ہے. تو ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے مزمل سہروردی آفیشیل یوٹیوب چینل, اور ہاں, فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. لائک, شیئر, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.